ایک بات مسلم پرسنل لاء کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جب اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ قانون کیسے اس دور کے لیے موضوع ہو سکتا ہے۔ یہ قانون اس وقت دنیا میں آیا آج سے 1400-1500 سال پہلے، جب دنیا ترقی کے اعتبار سے بالکل ابتدائی مرحلے میں تھی، رینگ رہی تھی، جب لوگ اونٹنی پر سواری کرتے تھے، جب لوگ فضا میں پہنچنے کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ آج کا دور یہ ہے کہ انسان فضاؤں کو ناپ رہا ہے، سمندر کی تہوں تک اس نے رسائی حاصل کر لی ہے۔ جو سفر پہلے مہینوں میں ہوتا تھا اب وہ سفر گھنٹوں میں ہوتا ہے۔ تو ایسا قانون جو اس دور میں بنا ہو، آج کے اس دور کے لیے کیسے موضوع اور مناسب ہو سکتا ہے؟ یہ سوال عام طور پر اٹھایا جاتا ہے اور اس کو بڑا اہم بھی سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیے، اس کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انسان کے ساتھ دو چیزیں لگی ہوئی ہیں، ایک اس کی فطرت ہے، اس کا نیچر ہے، اور دوسرے وہ وسائل ہیں جو اس کے گرد پھیلے ہوئے ہیں۔ دنیا میں جتنی ترقیاں ہوئی ہیں، جتنی تبدیلیاں آئی ہیں، ان کا تعلق وسائل سے ہے، ان کا تعلق انسان کی فطرت سے نہیں ہے۔ کل بھی انسان یہ چاہتا تھا کہ اپنی منزل تک جلد سے جلد پہنچے۔ اس وقت اس کا ذریعہ اونٹنی تھا، تو انہوں نے اونٹنیوں کا استعمال کیا، اونٹ کی سواری کی۔ جب گھوڑے آئے تو گھوڑوں کی سواری شروع کی۔ جب موٹریں آئیں تو موٹروں سے انہوں نے چلنا شروع کیا۔ آج انسان ہوائی جہاز سے سفر کرتا ہے۔ تو جو فطرت تھی انسانی، اپنی منزل پر جلد سے جلد پہنچنا، اس میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ وسائل بدل گئے کہ جس چیز کے لیے پہلے جانوروں کی مدد لی جاتی تھی، اب اس کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے بنائی جانے والی سواریوں کا استعمال ہونے لگا۔ اسی طرح جیسے آپ دیکھیں، انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے دشمن کے مقابلے میں غالب رہے، اپنے دشمن کو مغلوب کر دے۔ کسی زمانے میں اس کے لیے لاٹھی، ڈنڈا، تلوار کا استعمال ہوتا تھا، تھوڑی ترقی ہوئی تو تیر کا استعمال ہونے لگا، پھر بارودی گولیاں، بندوق آ گئی۔ اب اس وقت میں اتنے خطرناک ہتھیار بن رہے ہیں انسانوں کو تباہ کرنے کے لیے کہ اگر اس کا 10% ہتھیار بھی استعمال ہو جائے تو پوری دنیا تہس نہس ہو جائے اور جل کر خاکستر بن جائے۔ آپ غور فرمائیے، کیا انسانی فطرت میں تبدیلی آئی ہے؟ انسانی فطرت وہی ہے کہ انسان غالب ہونا اور اپنے دشمن کو مغلوب کرنا چاہتا ہے۔ جو کچھ تبدیلی آئی ہے، یہ وسائل میں تبدیلی آئی ہے۔ جس کام کے لیے پہلے لاٹھی ڈنڈے کا استعمال ہوتا تھا، اب اس کے لیے توپ کا اور ٹینک کا اور بمبار جہازوں کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اس بات کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ تبدیلیاں اور ترقیاں وسائل میں پیدا ہوئی ہیں، انسان کی فطرت میں، اس کے نیچر میں، اس کی چاہتوں میں، اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اور قانون شریعت اصل میں وسائل کو اپنا موضوع نہیں بناتا ہے، قانون شریعت میں انسان کی فطرت کو موضوع بنایا گیا ہے۔ وہ انسانی فطرت کو کنٹرول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی سواری بنانے کی صلاحیت دے دی، آپ شوق سے بنائیے اور شوق سے سفر کیجیے، لیکن شریعت کنٹرول کرتی ہے کہ آپ اپنی گاڑی اس طرح نہ چلائیے کہ دوسرا آدمی کچل جائے، آپ اس طرح نہ چلائیے کہ اس سے فضا آلودہ ہو جائے، دوسروں کو نقصان پہنچے۔ یہاں شریعت کی ضرورت پڑتی ہے۔
آپ کو اللہ تعالیٰ نے دفاعی ٹیکنالوجی کی اعلیٰ صلاحیت دی ہے، آپ اس کا استعمال ظالموں کے خلاف کیجئے نہ کہ مظلوموں کے خلاف۔ تو وسائل جتنے بڑھتے جائیں گے، شریعت کی اور اسلامی تعلیمات کی ضرورت اتنی ہی بڑھتی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ جب وسائل بڑھ جائیں، ٹیکنالوجی بڑھ جائے تو شریعت کی ضرورت ختم ہو جائے۔ تو اس لیے یہ اس اعتراض میں کوئی معنویت نہیں کہ اتنا قدیم قانون ہے یہ آج ہمارے لیے کیوں کافی ہوگا۔ اس لیے کافی ہوگا کہ اس قانون کو بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، اللہ نے یہ قانون ہمیں دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری فطرت سے، ہماری ضرورتوں سے، ہمارے مزاج سے، ہماری زندگی کے تقاضوں سے اس سے زیادہ واقف ہیں جتنا ہم خود واقف ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اتنا قدیم قانون یہ آج کے دنیا کے لیے کیسے کافی ہو سکتا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، مسلم پرسنل لاء کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ غیر مسلم ملک میں بھی ایک مسلمان کے لیے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔